بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سامعین، آج آپ کو بخاری شریف کی حدیث سے درس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ایک بار پھر حاضر ہوئے۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث بیان کی، وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر تین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کی کہ قبر میں ایک ہی سوال ہونا، یعنی حضور کی معرفت، حضور کی پہچان۔ اب وہ جو باقی سوال ہے نا، من ربو کا، ما دینو کا، یہ جو دو سوال ہیں یہ امام بخاری نے بیان نہیں کیے، یہ سیاستہ یعنی سنن ابن داؤد ابن ماجہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں کیونکہ وہ دیگر کتب کے اندر حدیث آئی ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو امام بخاری نے بیان کیا، جو امام بخاری کا جو میرٹ ہے، وہ معیار ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہونا ہے، وہ یہ کہ حضور کی معرفت، حضور کی پہچان۔ اگر حضور کی معرفت اور حضور کی معرفت، حضور کی پہچان نہ ہوئی تو پھر سارے سوالوں میں پھر سب ناکام ہے۔ تو اصل پہچان، اور اگر محشر میں ہمارے لیے قبر میں جنت کی جو کھڑکی کھلنی ہے وہ حضور کی پہچان کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی پہچان کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھلنی ہے۔ تو اصل کیا ہوا؟ حضور کی پہچان ہے۔ اگر حضور کی پہچان نہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو دو سوال ہیں، یہ من ربو کا، ما دینو کا، یہ کچے سوال ہے، اور پکا سوال جو ہے حضور کی معرفت، حضور کی پہچان۔ پکا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا، اور علم غیب پر یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، سید خدری سے روایت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا دو قبروں میں، یا سیوا تصریح کا سیگا۔ اب دو کو عذاب ہو رہا ہے اور پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب دو افراد، دو بندوں کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے، ایک تو چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چیٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اب یہ بھی غیب ہے، قبر ایک حجاب ہے، غیب الغیب ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، اس پر پردہ ڈلا ہوا ہے، اور حضور نے بتا دیا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ قبرستان میں جائیں اور آپ بتائیں خزانہ کس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، نہیں بتا سکتے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک میں چھپی ہوئی قبر ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، اس پر بتایا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ہونے کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ ایک چغل خور تھا اور ایک دوسرا پیشاب کی چیٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ تو اصل میں آپ اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ میں علامہ ہوں، میں فاہمہ ہوں، حالانکہ علامہ جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں ایم فل ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں، تو کیا آپ نے جس سے بھی آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، گویا آپ نے کسی سے پڑھا ہے، آپ کا کوئی ٹیچر ہے، آپ نے کسی سے آپ نے کسی سے پڑھا ہے، آپ کا کوئی استاد ہے، آپ کا کوئی ٹیچر ہے، آپ کا کوئی استاد ہے، تو آپ کسی استاد سے پڑھیں تو آپ علامہ فاہمہ، اور کہتے ہیں جی یہ اپنا کتنی زبانوں پر اس پر عبور ہے، علم کے سمندر یہاں تک آپ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر کسی بشر سے پڑھیں تو آپ علم کے سمندر بن جائیں، تو جس نے خدا سے پڑھا اس کے لیے آپ علم ناپتے اور توڑتے ہیں، یہ ظلم اور عظیم اور زیادتی ہے۔ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں اور نبی کے بارے میں آپ علم توڑتے ہیں، یہ معلوم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ علم ہوتا تو پھر ایسے کیوں فرماتے؟ یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقام پر فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ تو خود فرشتوں کو بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گئے ہیں، اللہ نے خود ہی بھیجا اور خود ہی فرما رہا ہے بتاؤ کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کدھر سے آئے ہو؟ اللہ کو نہیں معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اب جہاں پر حضور علیہ السلام اگر کسی بات پر ارشاد فرما دے کہ بھئی ایسا، تو پھر آپ وہاں پر علم ڈانپتے اور توڑتے، اپنے لیے علامہ فاہمہ استعمال کرتے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ علامہ، حالانکہ ہر بندہ علامہ نہیں ہوتا، علامہ مبارکہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا۔ اور آج کل تو ہمارے ہاں جس کا نام تھوڑا سا خطابت میں مشہور ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ علامہ لگوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آج تک تو یہاں پر بھی جہالت پر مبنی ہے کہ آج بندہ جس مفتی نہیں بھی نہیں ہے اور وہ اپنا 2 3 4 سال پڑھے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام خطابت میں اس کا نام ہو جاتا ہے، 2 4 محفلیں زیادہ اس کو مل جاتی ہے تو وہ اپنا مفتی صاحب بن جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کار رسول اللہ کو سمجھے، حضور کی عظمت اور شانوں کو سمجھے، وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، یہ ساری کائنات کی بزم حقیقت میں حضور السلام کی وجہ سے ہے۔ حضور کی معرفت، حضور کی پہچان سمجھے، اگر حضور کی معرفت دنیا میں اگر آپ نے نہ تو پھر آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو کیا فرمایا یہاں پر؟ یہ فرمایا جا رہا دنیا میں حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو دنیا میں نعرہ ہم تو لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہماری پہچان ہے. اور افسوس کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے سے توحید خراب ہوتی ہے، آپ کی توحید اب باہر میں گئی، ہم ایسی توحید کو نہیں مانتے. تمہیں کس نے کہا؟ آپ سے میرا سوال ہے، یہ میں بند ڈبے میں سپیچ نہیں میری چل رہی، یہ سوشل میڈیا کے تسلسل سے پوری دنیا میں جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو توحید کا نام کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا توحید ہے؟ یہ توحید کا پہاڑا تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کس نے کہا خدا ہے؟ تمہیں کس نے کہا خدا ایک ہے؟ تمہیں کس نے کہا خدا کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہا جنت ہے؟ تمہیں کس نے کہا دوزخ ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہو رہے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ قبر میں سوال و سوال جواب ہو رہے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ قبر میں اٹھنا ہے، قبر میں حضور کی ذات پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اور تم توحید کی باتیں کرتے ہو. تمہیں توحید کا معنی، توحید کا مطلب، توحید کا لغوی معنی، توحید کا اصطلاحی معنی، توحید کی اقسام، یہ ساری چیزیں یہ تمہیں کس ذات نے بتائی؟ اب جس نے بتائی ان کے لیے تم علم ناپتے اور ان کے بارے میں کہتے کہ ان سے مت مانگنا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا نشتی ہو تمہیں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، آج ان کا بھی احسان کیا. بھئی تمہیں کلمہ بھی تو مصطفیٰ نے بتایا تمہیں، اور تم کہتے ہو کہ کعبہ اللہ ایک ہے. تم کہتے ہو نا کہ اللہ ایک ہے، تمہیں کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ اللہ کا ایک ہونا بھی تو حضور نے بتایا. ورنہ تو پہلے بتوں کی عبادت کرتے، لات منات عزا کی عبادت کرتے. تمہیں خدا کا ایک ہونا بھی تو مصطفیٰ نے بتایا. تم کعبہ کی باتیں کرتے ہو، کعبہ، یہ کعبے کا کعبہ ہونا کس نے بتایا؟ تمہیں کعبے کا کعبہ ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا. تم صفا مروا کی باتیں کرتے ہو، صفا مروا بھی کس نے بتایا؟ مقام ابراہیم تمہیں کس نے بتایا؟ یہ حج کس نے بتایا؟ یہ تم حج کی بات، حج کے مسائل بیان کرتے ہو، یہ حج تمہیں بتایا کس نے ہے؟ ذات مصطفیٰ نے. تم زکات کی باتیں کرتے ہو، تمہیں زکات کا بتایا کس نے ہے؟ زکات کا بتایا کس نے؟ کس پر کتنی فرض ہے؟ قرآن نے تو صرف زکات کا حکم دیا ہے، اس کا نصاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب قرآن میں تو صرف حج بیان کیا گیا، حج فرض ہے، لیکن اب کس پہ فرض ہے اس کا حدیث میں وہ آپ کو ملے گا، فقہ میں ملے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو تمہیں خدا لایا ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے. اور آخری بات مصیبت میں یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر پڑھتے السلام علیکہ. ارے مجھے جہالت پر مبنی ہے، مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ السلام علیکہ بتاؤ آپ صرف و نحو پڑھنے والوں، اگر تم نے صرف و نحو پڑھ کر بھی اگر حضور کی معرفت نہیں سمجھی تو ایسے علم کو کیا کرنا؟ اقبال نے کہا تھا کہ جو علم اللہ کی پہچان نہ کروائے وہ علم ہی نہیں، وہ تو علم شیطانی ہے. علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس کی پہچان. اور جو علم اللہ رسول کی طرف نہ لے کے جائے، اقبال فرماتا ہے کہ وہ علم ہی نہیں، وہ تو علم شیطانی ہے. تو بھئی آپ نے علم رحمانی سیکھا ہے، تو علم رحمانی تو سکھاتا ہی اللہ کی معرفت، اس کی پہچان ہے. تو اللہ کی معرفت سکھاتا ہے تو صرف علم کس لیے پڑھی ہے؟ تو صرف علم پڑھنے والوں بتاؤ السلام علیکہ حاضر کا صیغہ ہے. اس کے بعد ایو کس لیے آتا ہے؟ ایو بھی حاضر کے لیے آتا ہے، ایو بھی حاضر کے لیے آتا ہے. کا علیکہ یہ بھی حاضر کی ضمیر ہے. نماز میں آپ حاضر کے صیغے استعمال کرتے ہو، نماز کے بعد کہتے ہو کہ یہ حاضر نہیں ہے. لعنت ہے تمہاری ایسے تمہاری سوچ پر. تم نے صرف علم کس لیے پڑھی ہے؟ کس لیے دارا بایدری وہ دعا پڑھتے ہو؟ یہ خوخ ماہم کاک ماکم کی کماکم یہ ضمیریں کس لیے پڑھتے ہو؟ یہ خوخ ماہم کاک ماکم کی کماکم یہ ضمیریں کس لیے یاد کرتے ہو؟ اگر کاک ماکم کی کماکم خوخ ماہم یہ ضمیریں یاد کر کے بھی حضور کی طرح نہیں نکالے تو پھر کیا فائدہ یہ خوخ ماہم کاک ماکم کا؟ یہ کاک ماکم حاضر کی ضمیر ہے. تو نماز کے اندر آپ حاضر کے صیغے استعمال کرتے ہو اور ایو بھی حاضر کے لیے آتا ہے. اگر نہیں آتا تو مجھے اس کا جواب دے کہ کیا کم حاضر کا ضمیر نہیں ہے، ایو حاضر کے لیے نہیں آتا. تو وہاں پر حاضر ہے اور نماز سے بعد تم کہتے ہو کہ کیا نہیں کہا کہنا شرک ہے. پھر آپ اپنی آپ کی صلاح کریں، نماز کے اندر آپ حاضر کسی کے استعمال کرتے ہیں. حضور اور وہ وجہ کائنات ہے، وہ جان کائنات ہے. لبیک کہنا تو ایمان کا حصہ ہے. ہم تو یہاں پر بھی دنیا میں بھی لبیک کے نعرے لگاتے، خشر میں بھی لبیک کے نعرے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم.